بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار خطب نبوت زندہ باد، زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تمام وہ لوگ جو اس وقت دھرنوں میں گرفتار ہیں اور وہ اس وقت جیلوں میں بند ہیں، اس کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ سب سے اہم بات کہ حضرت علامہ سعد رضوی صاحب کو جو ہے وہ رہائی ملی ہے یا نہیں ملی، رہائی کب ملے گی اور کیسے ملے گی، اس حوالے سے بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ لیکن بڑی کلیئر بات ہے، گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ تو ہوا تھا، لیکن معاہدہ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک ریزولوشن پیش کی جائے گی جس میں سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ وہ ریزولوشن پیش کر دی گئی، لیکن سعد بھائی نے یہ کیٹاگوریکلی جو ہے وہ اس بات پہ منوعن رہے کہ مجھ پہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں، میں کسی قسم کی حکومت سے بھیک نہیں لوں گا، کیونکہ ہم عدل حق کہنے والے لوگ ہیں، اور میں جو ہوں میں اس حوالے سے عدالتوں سے انصاف لوں گا، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہاں کے لوگ بھی ہمارے ہیں، یہاں کی عدالتیں بھی ہماری ہیں، اور ہم اس ملک کی عدالتوں سے انصاف لینا چاہتے ہیں، اور اس ملک کی عدالتیں جو ہے وہ انصاف ہمیں دیں گی۔ اس امید کے ساتھ وہ اس وقت جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر ڈیٹینشن آرڈر کے تحت وہ بند ہیں۔ جب ان کو ڈیٹینشن آرڈر سے ریلیز کیا جائے گا، اس کے بعد ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ جو مقدمات ان پہ درج ہیں، ان کے جو لائر ہیں، جو ان کی ٹیم ہے لاہور کی، جن میں جناب لطیف سرا صاحب ہیں، طاہر منہاز صاحب ہیں، اسی طرح شہزاد بھٹی صاحب ہیں، اور رانا احد صاحب ہیں، شاہد نشاہی صاحب ہیں، رانا کاشف صفدر صاحب ہیں، یہ وہ ٹیم ہے جو لاہور میں جتنے بھی کارکنان ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، ڈے فرسٹ سے ان کو لیگل ایڈ دے رہے ہیں، بشمول میرے۔ ہم صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک عدالتوں میں رہتے، اور جن لوگوں کو پیش کیا جاتا ان کے لواحقین کا نمبر لیتے اور ان کو گھروں میں انفارم کرتے کہ آپ کے جو پیارے ہیں وہ کہاں ہیں۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کو پیش آ رہا ہے۔ میری پوسٹ گزشتہ دنوں سے آپ گردش کر رہی تھی، ہزاروں لوگوں نے ملک بھر سے رابطہ کیا، ان کو بڑے تحمل سے لوگوں کو بتایا۔ لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ بیچارے ان کو پتہ نہیں ہے کہ قانون جو ہے وہ عدالتوں کے رولز کیا ہوتے ہیں اور جو لیگل پروسیڈنگ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ دیکھیں، لوگوں پہ جو مقدمات درج ہیں وہ لوگ نامزد کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ 14 دن کے فزیکل ریمانڈ میں عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، اور 14 دن کے فزیکل ریمانڈ پہ وہ اس وقت لاہور کے جو لوگ ہیں وہ کیمپ جیل کے اندر بند ہیں۔ جب ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا ATC کورٹ، جو واقعہ ہے چائنا چوک شادمان میں، وہاں جب ان کو پیش کیا جائے گا، یہ تقریباً 1 مئی کو، 2 مئی کو، 3 مئی کو ان لوگوں کو یکے بعد دیگرے پیش کیا جائے گا۔ اس پیشی کے دوران عدالت ان کو جوڈیشل کرے گی، اور ان کے بعد ان کی ضمانت جو ہے وہ داخل کی جائے گی۔ ایک بات کلیئر رکھیں، کچھ فیک لوگ ہیں اور وہ آپ سے جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں، اس نتیجے میں آپ اپنی کمائی کو بھی ضائع کریں گے اور آپ لٹ بھی جائیں گے، آپ پہلے ہی پریشان ہیں، مزید پریشان ہو جائیں گے۔ تو صبر اور تحمل سے کام لیں، اپنے متعلقہ تھانوں سے جو ہے وہ رابطہ کریں۔ میرے پاس تقریباً لاہور کے تمام تھانوں کا ریکارڈ موجود ہے، ماں سوائے چند ایک کے، ان کے ریمانڈ پیپر میرے پاس موجود ہیں۔ تو نیچے سکرین پہ آپ کے پاس نمبر بھی چل رہا ہوگا، کسی کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو میں 24 گھنٹے حاضر ہوں۔ ڈے فرسٹ سے ہم لوگوں کو لیگل ایڈ دے رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جو پریشان تھے، جن کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس وقت ہمارے بچے کہاں پہ ہیں، کیونکہ بہت سے جو ہے وہ ابھی وہ 18 سال کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ ابھی ایڈلٹ بھی نہیں ہیں، وہ بھی گرفتار ہیں۔ کچھ لوگ، ان میں سے بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو گھروں سے کسی کام کی غرض نکلے اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا کہ محض ان کا گناہ یہ تھا کہ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ یہ اسلامی جمہوریہ ملک ہے، پاکستان ہمارا جو دین اسلام کے نام پہ بنا ہے، جس پہ اتنی قربانیاں دی گئی۔ اب یہ وقت بھی آ جائے گا لوگوں پہ، کیا ہم مسلمان نام کے رہ گئے ہیں؟ لہٰذا آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ میرا یہ آپ سے میسیج ہے تمام لوگوں کو، کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو نیچے اسکرین پہ نمبر سے رابطہ کریں۔